الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج مجھے حج کے سفر کے بارے میں اپنے جو ہے ایکسپیرینس بتانے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین اور سب سے یادگار سفر ہے۔ اور میں 2018 میں گئی تھی حج کے لیے، اور اس سے پہلے میں 3 دفعہ اپلیکیشن جمع کروا چکی تھی گورنمنٹ اسکیم کے تحت، لیکن میرا نام جو تھا وہ قرآن اندازی میں نہیں آیا۔ لیکن چوتھی بار اللہ کا شکر ہے آ گیا، اور اس دوران مجھے حج کی ٹریننگ کے لیے ادھر الہدا میں بھی مین برانچ میں جانے کا بھی موقع ملا، جس سے میرے حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں مزید میرے پوائنٹس کلیئر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ جب ہم حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو سارے پوائنٹس میرے ذہن میں تھے، اور میرا دل میں یہی تھا کہ میں نے جو بھی عبادت کرنی ہے پراپر طور پر سنت کے مطابق کرنی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، جب ہم وہاں پر پہنچے اور جو سب سے پہلی نظر جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف پڑی، اور جتنی دعائیں میرے ذہن میں تھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہیں، سب ایک دم سے میرے ذہن سے محو ہو گئی، اور صرف اللہ کی جو ہے تسبیح اور اللہ کی تحمید اور حمد و ثنا میری زبان پر آ گئی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک در پہ مجھے بلایا۔ پھر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، پھر ہم نے وہاں پہ عمرہ ادا کیا، اور پھر ہم جب اپنی بلڈنگ پہ گئے، بہت اچھا ہمارا وہاں انتظام تھا، پراپر طور پر کچن سب کچھ۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ تر اپنی عبادات جو ہیں وہ مسجد حرام میں اپنی فرض نمازیں ادا کریں، اپنی عبادت کو پراپر طریقے سے کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا، جب حج کے دن قریب آئے، مینا میں ہم جب گئے ہیں سب سے پہلے، تو مینا میں بھی جو تھا جب ہم ملے تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنی جگہ کے معاملے میں، چونکہ حج کہتے ہیں کہ والا ذہن میں یہی بات تھی کہ والا رفسا والا فسوقا والا جدالا، تو ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کوئی بری بات نہیں کہنی، اس لیے کوشش یہی کی کہ کسی سے کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جس سے ہماری عبادت ضائع ہو۔ اور الحمدللہ وہاں پہ مینا میں جو ہے ہم نے اپنی عبادات کی، اپنی نمازیں ادا کی۔ پھر عرفات میں جب ہم گئے ہیں، عرفات میں جا کے جو ایک منظر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت، اور چونکہ اس دن خاص طور پہ عبادت کا حکم ہے، اور خاص طور پر جو تھا وہاں پہ ٹھہرنا، وقوف عرفہ بہت ضروری ہے۔ ہم وہاں پر ٹھہرے اپنے اپنے خیموں میں، اور پھر چونکہ وہاں پر ہم نے 2 نمازیں جو ہے قصر باجماعت ادا کرنی تھی، اور ہمارے پاس موبائل واحد ذریعہ تھا، ہم مسجد نمرہ نہیں پہنچ سکتے تھے، ہمارے خیمے کافی دور تھے وہاں سے۔ تو ہم نے وہاں پہ جو تھے اپنے موبائل کے ذریعے وہ آن کیا، اس کا ہم نے باقاعدہ لائیو جو تھا امام صاحب کا خطبہ اردو ترجمے کے ساتھ سنا، اور ہم نے وہاں پہ ظہر اثر کی نماز بھی لائیو جو تھی امام صاحب کے ساتھ باجماعت ادا کی، قصر نماز ادا کی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم ادھر ادھر ہم نے خوب دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے کہ حضور توبہ بھی کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے جو ہے روم میٹس کو تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ عورتیں کافی زیادہ، ہمارا خیمات بکھرا ہوا تھا۔ تو جب ہم وہاں سے نکلے تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت یہ نمازیں جو ہیں دونوں جمع اور قصر پڑھنی ہے۔ پھر ہم نے کافی عورتوں کو گائیڈ کیا، اور کافی لوگوں کو کہا اس طرح کہ کافی لوگوں نے جو ہے ہم نے اللہ کی توفیق سے ان کو جو ہے درست طریقہ بتایا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ نمازیں ادا کی۔ پھر جب ہم مغرب کے وقت پھر ہم نے خوب دعائیں کی، مغرب کی اذان ہوئی، پھر وہاں سے نکلے ہم، اور وہاں سے چونکہ ہمارا سفر ٹرین کا تھا، اور ٹرین میں وہ جو پیدل جانا شاید آسان ہوتا، لیکن اس سفر کا رستہ اتنا جو تھا وہ مشکل تھا کہ وہ جو تھی اس رستے نے ہمیں اللہ کی یاد اور وہ حشر کا میدان یاد کروا دیا، کہ وہ وہاں پر کھڑے اور پسینے میں شرابور، یعنی اس وقت مجھے حشر کا میدان جو ہے صحیح طور پر یاد آیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے توبہ کی، اور میں نے یاد کیا کہ وہ وقت کتنا سخت ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے عرفات سے، تو وہاں پہ مزدلفہ کیا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ جب ہم وہاں پہ آئے، ہم مغرب اور عشاء دونوں قصر پڑھیں، اکٹھی کر کے پڑھیں۔ پھر وہاں پہ چونکہ آفس ہم نے رات سو کر گزاری تھی، جہاں ہم نے چٹائی بچھائی، اللہ کا کرم، وہاں کے پاس ہی کنکریاں تھیں الحمدللہ، وہاں سے یعنی اتنا آسانیاں ہر معاملے میں ہوئیں۔ اور ہمارے ذہن میں تھا کہ حج ایک مشقت کا نام ہے، لیکن اور اسی ذہن میں کو لے کر ہم نے تھا کہ ابھی بڑی مشقت کرنی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے پہ بڑی آسانیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی جو مجھے احساس اس وقت ہوا کہ میرے رب نے ہم پر کتنی رحمتیں کی۔ پھر وہاں سے ہم جو ہے مزدلفہ میں رات گزاری، اور کھلے آسمان کے نیچے، ستاروں کے نیچے تمام لوگ ادھر بکھرے پڑے ہیں، تو ایک جو ہے وہ میدان حشر اور قبر کی جو تمام چیزیں یاد تازہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے، اور صبح پھر ہم نے وہاں سے
فجر ادا کر کے وہاں سے نکلے اور رمی کرنے کے لیے ہم گئے۔ اللہ کا شکر ہے رمی تو ہم نے ٹائم پہ کر لی، لیکن پھر وہ سارا دن چونکہ رستے بند تھے اور پھر ہمارے خیموں کی طرف جانے کے رستے، پھر ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ دوبارہ وہ رمی کے لیے نکلنا پڑا، اور پھر شام کو جب رستے کھلے خیموں کے تو پھر ہم وہاں پہ گئے اور پھر ہم ایسے گرے کہ ہمیں ہوش ہی نہ رہا۔ اور پھر وہاں پہ ہم شام کو جب نماز کے لیے اٹھے اور اٹھ کے پھر پتہ چلا کہ یہ قربانی کا ٹائم ہے، انہوں نے جو دیا تھا۔ پھر اس کے بعد قربانی کے بعد پھر ہم نے اپنے بال کٹوائے اور الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر الحمدللہ ہمارا طواف زیارہ رہ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم جو تھے طواف زیارہ کے لیے نکلے، رستہ کافی دور تھا، پیدل ہم نکلے، اور پھر صبح کے قریب ہم وہاں پہ روڈ تک پہنچے، فجر ادا کی وہاں مسجد کے قریبی مسجد میں، اور پھر وہاں سے بڑی مشکل سے ہمیں ایک ٹیکسی ملی اور وہاں سے ہم اپنی بلڈنگ میں آئے واپس مکہ میں۔ وہاں سے اللہ کا شکر ہے ہم نے غسل کیا، اور غسل کر کے اچھے کپڑے صاف عبایاس پہن کے ہم طواف زیارہ کے لیے نکلے، اور اللہ کا شکر ہے پھر اس کے بعد ہم منی دوبارہ چلے گئے، وہاں پہ منی اپنے خیموں میں، اور پھر چونکہ اکثر لوگ وہاں سے ایک دفعہ رمی کر کے جو ہے دوبارہ اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ سنت یہ کہ ہم نے ایام تشریق وہاں پہ گزارے، چونکہ سنت بھی یہی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک دفعہ رمی کے بعد، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے سنت کو فالو کرنا، اللہ نے اگر ہمیں توفیق دیا تو ہم کیوں نہ پورے دن ہی یہاں پر گزاریں۔ اور الحمدللہ وہاں پر ہمیں مسجد خیف میں جو ہے وہ نماز باجماعت اور قصر پڑھنے کا بھی موقع ملا، اور اسی طرح ہم نے رمی جمار بھی اچھے طریقے سے کر لیا، کیونکہ رش نہیں تھا اس لیے آسانی سے تمام ہم نے کنکریاں اپنی ماری، اور پھر اس کے بعد ہم جو تھے ظہر سے پہلے، مغرب سے پہلے وہاں سے ہم آ گئے واپس، اور ہمارا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے جتنے بھی وہاں پہ دن گزارے، زیارتیں کیں، غار حرا میں جانے کا موقع ملا، اللہ کا شکر ہے ہم نے پیارے نبی کی اس محبت کو محسوس کیا اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو محسوس کیا جو انہوں نے غار حرا میں جو وہاں پر رہ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق بنایا اور اس کو محسوس کیا، اور وہاں پر جانے کا موقع ملا۔ اور میں سوچتی تھی کہ کیسے ہمارے نبی اتنی اندھیروں میں اور ان نکیلے رستوں میں کیسے وہ آتے ہوں گے، جبکہ ہمارے لیے اس وقت سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھیں، اور اس کے باوجود ہمیں چڑھنے میں اتنا ٹائم لگا، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں وہاں پر ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب یعنی اب اتنے وہ رستے ہمارے لیے جانے پہچانے ہو گئے تھے کہ وہ مجھے اپنا گھر سا ہی لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ جب شروع میں آئے تو وہ رستے کچھ انجان لگتے تھے، لیکن اتنے دن رہنے کے بعد وہ اپنا گھر سا تھا، اور جب طواف وداع کے لیے میں گئی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ وسلم نے کہا تھا کہ مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے کو مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ تو میری حالت بھی ایسے ہی ہو رہی تھی کہ اگر میری واپسی کی وہاں سے سیٹ نہ ہوتی تو میں کبھی وہاں سے نہ جاتی، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے آنے کو، اور آپ وسلم کی اس محبت کو میں نے بڑے شدت سے محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد ہم مدینہ منورہ میں آئے اور یہاں پہ آ کے وہی یعنی آب و ہوا اور محبت بھری فضا کو محسوس کیا۔ پھر وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کو دور سے دیکھا، سلام کیا، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے روضہ مبارک پر کو دور سے سلام کیا، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں اسپیشلی خاص طور پر سنت کو فالو کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے یہ دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں اور اپنے نبی کو سلام پیش کرنا ہے، اور نمازیں باقاعدگی سے ہم نے فرض یہاں پہ ادا کرنی ہے، سین کو رکھتے ہوئے ہم نے اسی طرح الحمدللہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد ریاض الجنہ میں خاص طور پہ جب میں گئی تو مجھے ایسے لگا کہ میں سے جنت کے باغ میں آ گئی ہوں، اور اللہ نے میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے اس ٹکڑے پر سجدے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس جنت میں بھی سجدے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر ہم ریاض الجنت میں کی عبادات کے بعد پھر وہاں سے ہم مسجد قباء، چونکہ وہاں پہ ایک حج اور عمرے کا ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے وہاں پہ 2 نفل پڑھنے کا، تو یہی کوشش کرتے تھے کہ روز 1-2 نفل جو ہیں ادھر جا کے ضرور پڑھے جائیں، الحمدللہ وہ بھی اللہ کے کرم سے ہم ادا کرتے رہے، اور پھر وہاں پہ بھی زیارتیں بڑے اچھے طریقے سے ہماری ہوئیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور واپس آ کے بھی جب بھی میں سفر کو یاد کرتی ہوں میرے دل میں اتنی محبت بھی، اور ایسے جیسے کوئی چیز انسان سے بچھڑ جاتی ہے اور بار بار دل کرتا ہے اس در پہ جاؤں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنے اچھے موقع پہ اتنی اچھی صحت کے ساتھ اب ان مناسک کو ادا کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بار بار اپنے در پر بلا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، کیونکہ میں جب بھی یہ ہم سنتی ہوں میرے دل میں بار بار وہاں پہ جانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے لگتا ہے یہ الفاظ میرے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک گھر پر بلائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک گھر کے دروازے